بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس ربانی کے پروگرام کے بعد چھوٹے مرزا نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ چیلنج ایکسیپٹڈ، اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اویس ربانی نے اپنے پروگرام کے اندر مجھے جو چیلنج دیا ہے مجھے وہ چیلنج قبول ہے، لہذا مجھے نیشنل ٹی وی کے اوپر لائیو بلایا جائے۔ میں اس پروگرام کے اندر یہ بات ثابت کروں گا کہ ان فرقوں کے بزرگوں کی جو عبارتیں ہیں وہ گستاخانہ عبارتیں ہیں، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں، چاہے کوئی بڑا مولوی آ جائے یا کوئی چھوٹا مولوی آ جائے، لیکن نیشنل ٹی وی کے اوپر میں لائیو گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور دوسری بات، ختم نبوت کی جو رائٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے تو ساری زندگی اینٹی قادیانی کام کیا، یعنی قادیانیوں کے خلاف کام کیا ہے۔ ختم نبوت پر انہوں نے کوئی علمی کام نہیں کیا۔ ختم نبوت پر پہلی مرتبہ اگر کسی نے کوئی علمی کام کیا ہے تو وہ سب سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوا رکھے ہیں۔ جب تک آپ قادیانی دجال کے ساتھ چشتی دجال اور تھانوی دجال کو کنٹیم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آپ کے ختم نبوت کے عقیدے پر شک کریں گے۔ آپ کا تو اپنا ایمان مشکوک ہے، لہذا نیشنل ٹی وی کے اوپر ہم سے گفتگو کی جائے، چاہے کوئی بڑا مولوی آ جائے چاہے چھوٹا مولوی آ جائے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس ویڈیو کے بعد چھوٹے مرزا کے اسٹوڈنٹس اور فالوور کے اندر ایک بونچال آ گیا کہ استاد محترم نے چیلنج قبول کر لیا ہے، لہذا ان کو نیشنل ٹی وی پر بلایا جائے اور فرقے کے علماء کو بھی بلایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ پتہ چلے ختم نبوت کے رائٹس کس کے پاس ہیں اور کن کے بزرگوں کی عبارتیں گستاخانہ ہیں، تاکہ پوری امت مسلمہ کے سامنے ان فرقوں کی حقیقت عیاں ہو جائے۔ اس کے لیے چھوٹے مرزا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، فالورز ہیں، وہ طرح طرح کے کمنٹس بھی کر رہے ہیں، چھلانگیں مار رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ کیا واقعتاً یہ حقیقت ہے کہ چھوٹا مرزا کسی بھی عالم دین کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ اصل حقائق کیا ہیں؟ آج میں آپ کے سامنے اصل حقائق رکھوں گا، پھر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کیا واقعتاً چھوٹا مرزا کسی بھی عالم دین کے سامنے بیٹھے گا، یا اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتے پھدو بنا دیے دوبارہ۔ اگر چھوٹا مرزا اس بات کے اندر مخلص ہوتا کہ وہ بزرگوں کی باتوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، ان کو سمجھنا یا سمجھانا چاہتا ہے یا امت مسلمہ کو بتلانا چاہتا ہے، تو یہ کوئی آج کا قصہ نہیں ہے، یہ تو 2007، 8، 9، 10 وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ جب چھوٹے مرزا نے اندھادھند پیروی کا انجام لکھا، پاکستان اور ہندوستان کے علماء کی 19 گستاخانہ عبارتیں لکھی، اس پر لیکچر ریکارڈ کروایا، تو سب سے پہلے اس کی اکیڈمی کے اندر ان عبارتوں پر گفتگو کرنے کے لیے بندہ ناچیز کیا تھا۔ اگر چھوٹا مرزا مخلص ہوتا ان عبارتوں پر گفتگو کرنے کے لیے تو میرے ساتھ گفتگو کر کے ویڈیو ریکارڈ کروا دیتا، پوری امت مسلمہ دیکھ لیتی، لیکن چھوٹے مرزا نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، اگر چھوٹا مرزا مخلص ہوتا تو یحییٰ نور پوری صاحب اس کے گھر میں چل کر آئے تھے، کیا بیٹھا تھا؟ بالکل نہیں بیٹھا۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو تو چیلنج دیا تھا کہ جی میری ویڈیو کا اپلوڈ ہو تو آپ کل ہی آ جائیں، ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے، اور میری کرامت ہوگی کہ آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب آ گئے، 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، لیکن مرزا صاحب 3 دن تک اپنی بل سے باہر نہیں آئے۔ اگر مخلص ہوتے ان عبارتوں پر گفتگو کرنے کے لیے اور امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے تو وہ ان عبارتوں پر گفتگو کر لیتے، لیکن نہیں کی۔ پھر ڈاکٹر سبیل صاحب کے پروگرام کے اندر تو مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب نے اوپن چیلنج دیا تھا کہ آپ اپنے ریسرچ پیپر 5B جسے آپ ہائیڈروجن بم کہتے ہیں اسی پر ہم سے گفتگو کر لیں، لیکن چھوٹے مرزا نے اسے بھی گول کر دیا۔ اسی طرح عبدالغفار زابی صاحب، مولانا انصر باجوہ صاحب اور میں دوبارہ ان کی اکیڈمی کے ندیم کے ذریعے منتیں کروا کے انہوں نے واپس کروا دیا۔ پھر اویس ربانی کراچی سے چل کر آئے اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو لے کر آئے اور 6-7 گھنٹے اکیڈمی کے باہر کھڑے رہے، انہی باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر چھوٹا مرزا مخلص ہوتا ان باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے جو آج نیشنل ٹی وی پر بیٹھنے کا کہہ رہا ہے، تو اس وقت بیٹھ کر ویڈیو ریکارڈ کروا دیتے، پوری دنیا دیکھ لیتی، اور آج تک لاکھوں لوگ دیکھ کر انہیں پتہ چل جاتا حقیقت کیا ہے۔ لیکن چھوٹا مرزا، اسے پتہ ہے کہ میں جب بھی کسی عالم دین کے سامنے بیٹھوں گا تو 14-15 سال سے جو میں نے ایک علمی کتابی ہونے کا روب ڈال کے ایک عمارت کھڑی کی ہے، وہ 2 منٹ کے اندر زمین بوس ہو جائے گی۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ چھوٹا مرزا یہ تاثر دے رہا ہے کہ مجھے چیلنج قبول ہے؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اور یہ تبدیلی کہ چاہے وہ نمائندہ عالم ہو چاہے وہ چھوٹا عالم ہو، میں ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں نیشنل ٹی وی کے اوپر۔ آپ سب پریشان ہوں گے، یار وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نیشنل ٹی وی پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اصل میں چھوٹے مرزا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی عالم دین کے سامنے کبھی نہیں بیٹھ سکتا۔
آپ کہیں گے چیلنج تو دیا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو مسئلہ یہ کہ جب بھی چھوٹے مرزا کا چینل نیچے جانا شروع ہوتا ہے، ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے، تو چھوٹا مرزا کوئی ایسا شوشہ چھوڑتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب بھی اس نے ایسا ہی کیا ہے کہ جی میں نیشنل ٹی وی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے پاس جب چل کر آئے تو آپ نے اس وقت گفتگو کیوں نہیں کی؟ آپ نے نیشنل ٹی وی کی قید کیوں لگائی کہ میں نیشنل ٹی وی پر گفتگو کروں گا؟ اس کی وجہ فالورز، ویوشپ۔ ان کو پتہ ہے کہ جب میں یہاں گفتگو کروں گا تو مجھے لوگ دیکھیں گے، سنیں گے مجھے، اور ظاہر بات ہے کہ میرا چینل پھر اوپر چلا جائے گا۔ تو اصل مقصد لوگوں کی اصلاح نہیں ہے، اصل مقصد لوگوں تک بات کو پہنچانا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ میری فالوئنگ بڑھے اور میری ویورشپ وہ بڑھ جائے۔ اور دوسری وجہ، ڈاکٹر سوید صاحب کے پروگرام کے اندر چھوٹے مرزے کی جو لینگویج تھی، جس کی طرف ابوبکر قدسی صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ ان کے بزرگوں نے کام ڈالا ہے، یہ ان کی لینگویج چیک کریں۔ تو اب چھوٹے مرزے کی لینگویج اتنی لوز تھی اور اس نے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز چھوڑ رکھے تھے کہ چینل والوں نے جس کو بلانا شروع کیا تو انہوں نے بلانا چھوڑ دیا۔ اب اس بات کا چھوٹے مرزے کو کلک تھا بہت زیادہ کہ میں نے اتنا عرصہ محنت کی ہے چینل کے اندر ان ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو بطور ایک اسلامک اسکالر پیش کرنے کے، مجھے تو بلاتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس نے دوبارہ کہا کہ مجھے نیشنل ٹی وی پر بلایا جائے تاکہ میں دوبارہ سے ان کے اندر ان ہو سکوں۔ لیکن اب اینکرز اور چینل والے اس کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ چھوٹے مرزے نے اتنے بلنڈرز چھوڑ رکھے ہیں، اس کی لینگویج ہے اتنی لوز ہے کہ یہ پروگرام کے اندر بیٹھ کر گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ چھوٹا مرزا یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اینٹی قادیانی ہے اور ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں اور سب سے زیادہ ختم نبوت کا کام کرنے والے وہ ہم ہیں علمی اور کتابی طور پر، کیا واقعتاً یہ حقیقت ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ختم نبوت کے رائٹس یہ چھوٹے مرزے کے پاس جو اس کے اسٹوڈنٹ کے پاس ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اس وقت کیا مرزا موجود تھا؟ ان کے جتنے شکوک و شبہات تھے، ان کے جوابات دیے گئے، کیا اس وقت مرزا موجود تھا؟ ان پر جو علمی رد کیا گیا کیا اس وقت مرزا موجود تھا؟ جو عدالت کے اندر جرح ہوئی کہ اس میں مرزا موجود تھا؟ جو مصدقہ رپورٹ 5 جلدوں کے اندر چھپی، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء نے کس علمی انداز سے قادیانیت کو پکڑا ہے اور کس علمی انداز سے اس کا رد کیا ہے۔ چھوٹا مرزا تو اس کا عشیر بھی نہیں ہے۔ اچھا، چھوٹے مرزے نے قادیانیت کا اعلیٰ ہونے کا کردار ضرور ادا کیا ہے، ان کا سہولت کار ہونے کا کردار ضرور ادا کیا ہے۔ وہ بندہ ختم نبوت کے کام کا دعوے دار ہے جو یہ کہتا ہے کہ قادیانی اہل سنت والجماعت سے ٹوٹا وہ فرقہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر کے اندر پیدا نہیں ہوئے، اگر ہم قادیانیوں کے گھر کے اندر پیدا ہوتے تو قادیانی بھی مسلمان ہوتے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جو مور نبوت والا معنی کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے اور ہمارے علماء نے معنی غلط کیا ہے۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، حالانکہ اس کی اپنی کتابیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان کے اندر اپنا رسول بھیجا۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے کہ قادیانی ان کے ساتھ لین دین کرنا، انہیں تحفے دینا، ان سے تحفے لینا، انہیں اپنی دعوتوں کے اندر بلانا بالکل جائز ہے، ان کا ذبیحہ بالکل حلال ہے، قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ جس شخص کے یہ عقائد ہوں تو وہ کہتا جی میں ختم نبوت کا دعوے دار ہوں، بلکہ وہ ختم نبوت کا دعوے دار نہیں، وہ تو قادیانیوں کا اعلی کار، ان کا سہولت کار ہے۔ اسی وجہ سے تو قادیانیوں نے اس کی ویڈیو اپنے چینل کے اوپر لگائی ہے کہ دیکھیں جی اہل سنت والجماعت کے ایک عالم وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کا اعلی کار اور سہولت کار ہے۔ میں ایک اور زندہ مثال بالکل ابھی تازی دے دیتا ہوں۔ جب یہ ترجمے اور تفسیر کی بات ہوئی تو عدالت میں جب کیس چلا تو چھوٹے مرزے نے کہا کہ اگر ان کے ترجمے پر پابندی لگے گی تو پھر اہل سنت والجماعت کے تراجم کے اوپر میں پابندی لگواؤں گا۔ اور اس کی بالکل تازہ مثال چھوٹے مرزا نے یہ بھی کہا کہ جسٹس شوکت صدیق صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ کا جو موقف ہے اس پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیک فٹ پر چلے جائیں کیونکہ اس سے ہمارا مقدمہ کمزور ہو جائے گا۔ مقدمہ کمزور ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی اہل سنت والجماعت کا جو مقدمہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں اور انہوں نے تفسیر غلط کی ہے، اس مقدمے کو کمزور کرنے والا کون ہے؟ چھوٹا مرزا۔ یہ جسٹس شوکت صدیق صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی عالم نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی عالم دین کہتا پھر تو کہہ سکتے تھے جی ایک عالم دین وہ بغض کے اندر یا عداوت کے اندر مرزے کی یہ بات کر رہا ہے۔
حالانکہ جسٹس شوکت صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا مقدمہ کمزور ہو جائے گا. اگر مرزا کی وجہ سے مقدمہ کمزور ہو جائے گا تو پھر مرزا کس کی اعلی کاری کر رہا ہے؟ قادیانیوں کی. اب ایسا شخص جو قادیانیوں کا اعلی کار بھی بن رہا ہے، ایسا شخص جو قادیانیوں کا سہولت کار بھی بن رہا ہے، وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں اور ختم نبوت پر سب سے زیادہ علمی کام کرنے والے ہم ہیں. تو یہ اصل حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے. چھوٹا مرزا ایک تو یہ چاہتا ہے کہ میں چینل کے اندر دوبارہ ان ہو جاؤں، اس لیے اس نے کہا کہ میں نیشنل ٹی وی پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے کوئی چھوٹا مولوی مجھ سے بات کرے یا بڑا مولوی بات کرے. دوسری بات یہ کہ چھوٹے مرزے کا چینل ڈاؤن ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میرا چینل دوبارہ اوپر آ جائے. تیسری بات، ختم نبوت کا اس نے ایک نعرہ لگایا ہوا ہے اور ختم نبوت کے نعرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ قادیانیوں کا اعلی کار اور ان کا سہولت کار ہے. فیصلہ آپ خود کر لیں. ہاں، اس کے بعد بھی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ چھوٹا مرزا بیٹھنے کے لیے تیار ہے تو یہ فقیر بندہ ناچیز، یہ جہلم کا رہنے والا ہے، ضلع جہلم کا. تو جب بھی آپ کہیں گے یہ بندہ حاضر ہے اور جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے چھوٹا مرزا تیار ہے، یہ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. چھوٹا مرزا اگر کہتا ہے کہ اس موضوع پر میری سب سے زیادہ تیاری ہے، یہ بندہ نچیز اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. اگر چھوٹے مرزے کا کوئی اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے کہ جی میں ٹائم لے کر دینے کے لیے تیار ہوں، اس بندہ نچیز کو ٹائم لے کر دینا آپ کا کام ہے، اور دو بدو آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوگی، اس کو ساری دنیا بھی دیکھے گی اور ساری دنیا سنے گی بھی.